ڈاکٹر عابد صاحب، اس جنگ کے ممکنہ اثرات پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے دو تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو انرجی کا ہے، اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف قیمتوں کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ سپلائی انسرٹن ہو جانا، کہ کیا یہ پاسبل بھی رہے گا اگر یہ اسی طرح سے اسکلیشن بڑھتی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اسی طرح سے اگر بلاک رہتا ہے، یا جو ابھی راس الفان جو ہے ایل این جی اسٹیشن، وہ اس فیلڈ کو جب بند کرنا ہوتا ہے اور دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہم 4 سے 6 ہفتے کی بات کر رہے ہیں اس کا کول ڈاؤن پیریڈ، اور اس کو 4 ہفتے تو پکے ہیں۔ اور اس کو دوبارہ سے پھر ایکٹیویٹ کرنا اگر کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر لاس اس میں نہ ہو۔ یہ تو کچھ انڈائریکٹ لاسز ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ لاس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے $10 پر بیرل اگر اضافہ ہوتا ہے تیل کی قیمتوں میں، تو پاکستان میں آج کے ریٹ کے حساب سے $280 اگر ڈالر کو لیں تو یہ $18 پر لیٹر سیدھا اضافہ ہے۔ ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتے ہیں، اور اگر $10 پر بیرل بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے $18 پر لیٹر تو ہماری کاسٹ آف پرچیز پر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی جو $55 اضافہ ہوا، اگر میں اس کو پچھلے 3 ہفتوں کے ٹوٹل اضافے کو دیکھوں تو گو کہ پاکستان میں 20% اضافہ سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اس کے بعد ایجپٹ نے 17% اضافہ کیا تھا، لیکن اگر ہم آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ اپنی پروکیورمنٹ پرائس جو اس کی ہوگی فیوچر کے سودوں سے، اس سے بہت پیچھے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عید کے بعد ہمیں اس میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو کنزیومر کے لیے لاس ہے۔ گورنمنٹ کے لیے جو اس وقت ایک لاس کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر $105 پیٹرولیم لیوی، اس پہ $35 ٹیکس اور $2.5 کاربن ٹیکس، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ریونیو ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے وہ بھی اس میں شامل کرنا ہے، تو پھر تیل کی قیمت اتنی اوپر چلی جائے گی کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور حکومت اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ کھونا شروع کر دے گی۔ تو نہ صرف یہ کنزیومر کے لیے پینفل ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا ان پینفل ٹرمز آف فورن ایکسچینج بھی ایک پرابلم اور ہے۔ ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج اضافی فورن ایکسچینج نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ایک علیحدہ سے اس میں پرابلم ہے۔ آپ کا ریمیٹنسز جو ہیں، کیونکہ یہ پیک ٹورزم سیزن ہے گرمی شروع ہونے سے پہلے، یو اے ای کا، قطر کا، اب وہاں پہ جو ایئر لائن کا جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے، وہاں پہ جو ایکسپیٹ سارے بھاگ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اس وقت اس جنگ کے وکٹم بنے ہیں وہ سارے ایکسپیٹ ہیں، اور میجورٹی پاکستانیز ہیں۔ آپ تو خود بھی دوحہ میں پھنس گئے تھے جانے کے میں بعد، خود بھی وہاں تو پہ، پھر آپ دوحہ سے کیسے نکلے وہاں سے؟ مجھے پھر بائی روڈ جو ہے وہ دوحہ سے دمام، اور دمام والی ایئر سپیس بھی بند تھی، پھر دمام سے بائی روڈ مکہ، اور یہ تقریباً کچھ 24 گھنٹے کا سفر بن جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو بارڈر ہے دوحہ سے سعودی عرب کا بارڈر، اس پہ جو ایکسپیٹس کی اور جن لوگوں کے جانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور یہ بڑی سنگین قسم کی سچویشن ہے۔ میں جو 5-6 روز جو دوحہ میں تھا تو سوائے ایکسپیٹس کے جو ڈیلیوری رائڈرز تھے، اور وہی بدقسمتی سے وہ میزائل کے انٹرسیپٹرز کے جو ٹکڑے ہیں ان پہ آ کے گرتے ہیں میزائل کے، سوائے ان کے آپ کو لوکل جو ہے وہ کوئی خال نظر آتے ہیں۔ یہ پینک کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آپ کے سامنے کہاں سے جو شیل جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو ایک شیٹر ہوا ہے مڈل ایسٹ پہ، پوری دنیا کا ٹرسٹ، اور مڈل ایسٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ امریکن سیکورٹی پہ اور انرجی سپلائی کا جو ہے، یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان جیسے ممالک کی اکانومی پہ ان دا لانگ ٹرم کافی اثر ڈالیں گی۔ ابھی ہم نے فرٹیلائزر کی بات نہیں کی، جو میں سب سے بڑا کرائسس دیکھ رہا ہوں گرمیوں میں۔ اگر آپ کی گیس کی سپلائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو جو لمیٹڈ گیس ہے وہی آپ کو فرٹیلائزر پلانٹس کو بھی دینی ہے، وہی پاور پلانٹس کو بھی دینی ہے، وہی ڈومیسٹک کنزیومر کو بھی دینی ہے، اور جو اس کے نتیجے میں جو آپ کی فرٹیلائزر ہے اس کا ریٹ آسمان پہ پہنچ جائے گا۔ ایران جو ہے وہ ایک میجر سورس تھا فرٹیلائزر کے لیے، اور قطر کی گیس جو ہے وہ ایک میجر سورس تھا ہمارے فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے۔ تو یہ لیگ افیکٹ کے ساتھ جو ہماری ایس ٹی پی آئی کی اپنی ریسرچ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ انفلیشن جو ہے اس میں کم از کم انفلیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے وہ ڈاکٹر شہزاد نے اس پہ ایک رپورٹ بھی لکھی ہے پائٹ کی جانب سے، ان کو ساتھ لیتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سر، کیا مہنگائی کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے یہ جو تیل کی قیمتیں اور بحران ہے ایران کی جنگ کے بعد؟ تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ می۔ پائٹ کے بہاف پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا جی۔
اس میں بنیادی جو انفلیشن ہے دیٹ از ویری سینسٹیو، جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں اس کے ساتھ سینسٹیو ہے جی، یہ کافی زیادہ. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے ٹورڈ سی پی آئی انفلیشن، اس پہ ڈپینڈز کہ گورنمنٹ اس کو مارکیٹ پرائسنگ کس طرح سے ڈٹرمن کرتی ہے. لائک فوری امپیکٹ پاس آن نہیں کرتی تو اس کی فیوچر میں امپلیکیشن جو ہیں وہ ملٹی فولڈ ہیں. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہم نے جو انیشل ورکنگ کی ہے، اس کا پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے چینل سے جو ہے وہ کافی اس کا پرائسز جو ہے وہ ایسکیلیٹ کریں گی آنے والے کچھ مہینوں میں. لائک اگر ہم مائلڈ بات کرتے ہیں تو مائلڈ میں یہ 1.78% جو ہے وہ بیس لائن سے اس کی انکریز ہے، سرٹنلی مینیجیبل ہے. لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں پاسبلی یہ مینیجیبل شاید نہ رہے. نیچرلی اس کے لیے فسکل اسپیس آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی وداؤٹ ہرٹنگ دی آئی ایم ایف پروگرام اینڈ جو آپ کا پبلک فائنینس میں جو بیسک پیرامیٹر یوز ہوتا ہے پرائمری بیلنس، اس کو ہرٹ کیے بغیر، جس میں صوبوں کا کافی رول ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ 12 سے 13% تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور ان سم کیسز جہاں پہ اگر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس کو آپ زیادہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سلولی ہوگا آنے والے 1 سے 6 مہینوں کے بیچ میں. جی اچھا ڈاکٹر شہزادہ صاحب، جو ابھی پرائسز ہیں دبئی میں اور عمان میں وہ $150 سے اوپر کروڈ جا چکے ہیں. ہم برینٹ کی پرائسز عام طور پر کوٹ کرتے ہیں، پاکستان کے کیس میں ابھی وہ بہت ریلیونٹ نہیں ہوگا کیونکہ دبئی والی مارکیٹ بھی اور عمان والی بھی، وہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت اوپر جا چکے ہیں. ڈیزل تو $190 پہ پر بیرل جا چکا ہے. ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو کیا ایسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ تھوڑی اکانومی بھی چلتی رہے اور ہمارے وہ نمبرز بھی اتنے آؤٹ نہ ہو جائیں کہ آئی ایم ایف سے کل کو ٹربل شروع ہو جائے؟ لوگوں کا بھی مفاد سامنے رکھنا. دیکھیے، ایک تو آپ کی بات بالکل درست تھی، وہ سی سی آئی والی. دوسرا کہ سارا جو بوجھ ہے وہ وفاق کو خود نہیں لینا چاہیے، بلکہ کچھ بوجھ جو ہے وہ صوبوں کو بھی پاس آن کرنا پڑے گا اور ان کو بھی اس کو شولڈر کرنا پڑے گا. ایک چیز جو کہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے اس وقت وہ ہے راشننگ. راشننگ جو ہے یہ آپ کی پیریفری میں اور چھوٹے اضلاع میں تو بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ ایک پینک کریٹ کرے گی. اگر آپ اس کو کوٹا لگا دیتے ہیں گاڑی پہ تو ہر وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہے، اگر اس کو 10 لیٹر چاہیے تو وہ اس کا چاہے گا کہ ٹینکی فل کرے، جس کے نتیجے میں خام خواہ کی ایک شارٹیج پیدا ہوگی. ہاں البتہ ہمارے پاس جو تیسرا آئی ایم ایف کا جو ریویو تھا وہ ابھی اوپن ہے وہ ونڈو، اور وہ مشن یہی کہہ کے واپس گیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اس جنگ کے اثرات کیسے ہوں گے تاکہ اس کے مطابق اگلے مالی سال کے بجٹ کے جو نمبرز ہیں ان کو فائنل کیا جا سکے. تو یہاں پہ تھوڑا سا اگر جو ہے اکنامک ڈپلومیسی سے کام لیا جائے اور پی ڈی ایل کو مؤخر کروا لیا جائے کچھ مہینے کے لیے، تو پھر حکومت کے پاس اتنا کشن ضرور ملے گا کہ 150 روپے کے قریب جو ڈیوٹیز ہیں، اگر وہاں سے تھوڑا کشن مل جائے، تھوڑا سا امپیکٹ پاس آن کر دے تو گزارا چلتا رہے گا. لیکن آپ پی ڈی ایل کو بھی آئی ایم ایف سے کم کروانا چاہیں گے نا، تو وہ بولیں گے کہ ایکسپینڈیچرز کم کرو. وہ تو اس وقت صوبوں کو جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ہیں اور وفاق کے بھی، ویسے بھی وفاق اپنا پی ایس ڈی پی کبھی بھی پورا خرچ نہیں کرتا، صوبوں کو بھی اس وقت روکنا پڑے گا کہ وہ فریز کر دیں اس کو فریز کر دیں. ایک ایسے آپ کے پاس بفر کریٹ ہو جائے کہ آپ کم از کم 6 مہینے کے لیے آگے چل سکے. چونکہ مجھے اس کا جو ایک اور بڑا خدشہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے آج سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ریڈ لائن کراس کر دی ایران نے اور اب وہ کچھ کرنا چاہیں گے، اگر پاکستان سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوئی سعودیہ کی اور وہ ظاہر ہے کہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے بہت سی وجوہات کی بنا پہ، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ان سے تیل ملنا ہے یا رول اوور اگر وہ اپنے $3 بلین واپس مانگ لیں تو پھر پاکستان کے لیے بڑی شدید مشکل پہ صورتحال ہوگی. اور ہمیں ان سارے محاذوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اپنی خرم صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اکنامک ایمرجنسی جو ہے وہ اس کی تیاریاں ہمیں کرنا ہوگی.